اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک ایسی مخلوق کا انتخاب کیا جس میں گناہ کی صلاحیت موجود تھی، ورنہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے تھے، ہر وقت فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک ایسی مخلوق کا انتخاب کیا جس میں گناہ کی صلاحیت تھی۔ فرشتوں نے کہا نا، اللہ ایسی مخلوق کو دنیا میں کیوں بھیجتے ہیں جو جا کر فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، ظلم کرے گی، زیادتی کرے گی، کسی کو ستائے گی، سود کھائے گی، ماں باپ کو ستائے گی، حرام کام کرے گی۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ میں انسان کو کیوں میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، میں اس کے ساتھ کیا چیزیں رکھ رہا ہوں، وہ میرے خوف سے شیطان کے راستے کو بھی چھوڑے گی، میرے خوف سے نفس کے راستے کو بھی چھوڑے گی، میری خشیت سے وہ صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں بھیج دیا، فرمایا آدم تم جنت میں جو چاہو کھاؤ، جہاں جانا چاہو جاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب دیکھو اللہ انسان کو بنایا، اب اس کو اللہ تعالیٰ غلطی کر کے بتا رہے ہیں۔ آدم کو کیا فرمایا؟ جنت میں گھومو کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان وہاں پہنچ گیا، آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور آدم علیہ السلام نے جس درخت سے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہاں سے کھا لیا۔ اب غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی نا، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اور اب اللہ نے اس معافی کا طریقہ بھی بتایا۔ معافی کا طریقہ بتایا نا، آدم علیہ السلام کے دل میں ندامت پیدا کی، شرمندگی پیدا کی کہ میں نے اپنے رب کی حکم عدولی کی ہے، اپنے رب کا کہنا نہیں مانا، میرے پروردگار نے مجھے اس چیز کے کھانے سے منع کیا تھا، میں نے کھا لی۔ اب دل میں ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی، اللہ کے خوف دل میں پیدا ہوا۔ اب رب سکھا رہے آدم کو، اے آدم اب جس دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے ساتھ دو چیزیں ہیں، فالہمہا فجورہا وتقویٰ، جو صلاحیتیں میں نے تمہارے اندر پیدا کی ہے نیکی اور تقوی کی، اس میں تمہارے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک نفس تمہارے ساتھ ہے، ایک شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہاں دنیا میں اسی طرح تم سے غلطیاں ہوگی، گناہ کے کام ہوں گے، ہاں تمام نافرمانیاں ہوگی۔ اب میں تمہیں معافی کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پروردگار آدم کو بتا رہے، یوں کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب رب خود آدم کو سکھا رہے ہیں کہ آئے آدم تم سے غلطی ہوئی ہے، اب تم مجھ سے یوں معافی مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے۔ اب اللہ تعالیٰ معافی کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا شفیق رب ہوگا، کتنا بڑا مہربان رب ہوگا، وہ گناہ کروانے کے بعد معافی کا طریقہ بھی تمہیں بتا رہا ہے کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہارے پاس شیطان بھی آئے گا، نفس بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا ہوگا، وہ تمہیں اس طرح گناہ کی دعوت دے گا، تمہیں حرام کاموں کی طرف بلائے گا، تمہیں وہاں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ میرے در پر ہاتھ اٹھا کر معافی مانگنی ہے، اس طرح جس طرح میں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ اندازہ لگاؤ ایسی مخلوق کا اللہ نے انتخاب کیا جس میں گناہ کی صلاحیت تھی، اور اس کو جنت میں گناہ بھی کروایا، اور اپنے اس آدم علیہ السلام کے دل میں گناہ کی ندامت اور شرمندگی بھی پیدا کروائی، اور وہاں سے نکالنے کے بعد جب دنیا میں بھیجا فرمایا آدم جہاں پر تم جا رہے ہو، جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہاں تمہارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، تمہیں کئی مواقع پیش آئیں گے، حرام راستہ بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، حلال طریقے سے روزی کما سکتے ہو، حرام بھی کما سکتے ہو، سود بھی لے سکتے ہو، ادھار بھی لے سکتے ہو، کئی مواقع تمہارے پاس آئیں گے، شیطان تمہارے ساتھ ہوگا، نفس تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں ان دونوں کے راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر میرے خوف سے، میری خشیت سے، میرے جلال سے تمہیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اے آدم تم سے وہ غلطی ہوگی تو تمہیں میرے سامنے جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں ربنا ظلمنا انفسنا، معافی مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، تم بھی وہاں جا کر مجھ سے معافی مانگنا۔ اندازہ لگاؤ
اللہ نے جہاں انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، انسان نسل انسانیت کو پیدا کیا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، سب سے پہلے دنیا میں اتارنے کے بعد اللہ نے معافی کا طریقہ بتایا کہ جب تم سے غلطی ہو جائے مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ بتاؤ دنیا کا کوئی باپ ہے ایسا جو اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا میں جب تجھ سے ناراض ہو جاؤں تو تو مجھ سے یوں معافی مانگنا، میں تجھے معاف کر دوں گا؟ کوئی باپ نہیں کہتا، کوئی باپ نہیں کہتا دنیا کا کیسا شفیق اور مہربان ہو لیکن اپنے بیٹے کو یہ سمجھائے کہ بیٹا تم مجھ سے یوں معافی مانگنا، کوئی باپ ایسا نہیں ہے۔ لیکن پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہاں اس نے تمہارے گناہ کے بعد تمہیں معافی مانگنے کا طریقہ بتایا، تمہارے گناہ کے بعد تمہیں بتایا ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی، اب تم میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر یوں معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس لیے ہم گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہاں انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت ہر وقت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ہاں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ ہر وقت اللہ کی طرف سے ندا لگتی ہے، ہر وقت رب کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کب آ کر گناہ کی معافی مانگ لے؟ پیدائش سے لے کر موت تک 80 سال کے بوڑھے کو بھی اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آ جا 80 سال تو نے گزار دیے گناہ کر کے، اب آ جا، 100 بار اگر 100 توبہ شکستی بازا، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تو 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے، نبھا نہیں سکا، توبہ کی پھر توڑ دی، توبہ کی پھر توڑ دی، توبہ کی پھر توڑ دی، 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے، اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے پھر بھی نہ امید نہ ہو، ایک مرتبہ پھر آ کر دیکھ، ایک مرتبہ پھر میرے در پر آ کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کو دیکھ۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے در پہ آ کے دیکھ، پھر میری رحمت کا نظارہ دیکھ کہ میں تجھے کیسے معاف کرتا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ کتنے بڑے ہم نے گناہ کیے ہوں گے، کتنے بڑے گناہ کیے ہوں گے، اللہ فرماتے تم زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندی تک کر لو، معافی کا طریقہ بھی تو میں نے تمہیں بتایا ہے، میں نے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں، میں نے کہا تمہارے ساتھ 2 چیزیں ہیں، تمہارے دلوں میں میرا خوف ہونا چاہیے، میرا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، تم معافی مانگو، اللہ فرماتے میں تمام گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو میرے دوستو، کبھی بھی نا امید نہ ہو، ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی بھی وقت آ جاؤ اپنے رب کے در پر، کسی بھی وقت آ کر معافی مانگ لو، ہر وقت تمہارے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رات میں آؤ تمہاری مرضی، دھوپ میں آؤ تمہاری مرضی، دن میں آؤ تمہاری مرضی، پریشانیوں میں آؤ تمہاری مرضی، خوشحالی میں آؤ تمہاری مرضی، اللہ فرماتے ہیں جب بھی تم آؤ میری رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔